ٹھیک، اب یہ لڑکی بیچاری جو سن رہی ہے وہ سوچے گی اف، اس سے زیادہ سیڈ انسان تو کوئی نہیں، اس کو محبت نہیں ملی، اتنا کیئرنگ لڑکا، اتنا کیئرنگ لڑکا، اور وہ لڑکا اسے ہر بات میں گھما پھرا کے یہ کہے گا کہ مجھے اس سے وہ لڑکی یاد آتی ہے، مجھے اس لڑکی سے وہ لڑکی یاد آتی ہے۔ تو ایک دفعہ کیا ہوا کہ اس لڑکی نے کہا، اس لڑکے نے اس لڑکی کو کہا کہ آئی ایم ان اے میٹنگ، تو میں ابھی آپ سے بات نہیں کر سکتا، میں کہیں باہر آیا ہوا ہوں اور بڑی اسپیشل میٹنگ چل رہی ہے۔ تو اس لڑکی کو شک ہوتا ہے کہ اچھا میٹنگ ہے، پر یہ میں سے بات کیسے، یہ بھی مجھے میسج کیسے اس نے کر دیا؟ تو وہ لڑکی کہتی ہے چلیں ٹرائل کے لیے، کہتی ہے اچھا مجھے اپنی سیلفی سینڈ کریں۔ تو وہ لڑکا تھوڑا ریزسٹ کرتا ہے، ریلیکٹنٹ ہوتا ہے کہ نہیں میں نہیں سینڈ کرنا، نہیں نہیں میں نہیں، میں بھی حالت نہیں ہے، یہ ہے وہ۔ لڑکی کہتی ہے نہیں آپ سینڈ کریں۔ وہ لڑکا جو ہے تصویر اپنی سیلفی سینڈ کر دیتا ہے۔ اب پیچھے جو بیک گراؤنڈ تھا اس کو لگا لڑکی بھول چکی ہے، وہ اس کے اپنے کمرے کا بیک گراؤنڈ تھا۔ لڑکی نے فوراً پہچان لیا، اس کو پتا چل گیا کہ یہ سب کچھ کیوں کر رہا تھا۔ وہ اس لڑکی کو سپوائل کرنا چاہتا تھا، ایسے بتا کے میں بہت سیڈ ہوں تاکہ وہ لڑکی مجھ سے بات کرے، آہستہ 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 لڑکی کو پورا اپنے شکنجے میں کر لے اور اس سے پھر باتیں بھی کرے اور آگے سے اپنی مرضی کے جو بھی کام لینے اسے لے۔ تو پلیز ایسی سیڈ سٹوریز جو ہیں یہ فیک ہوتی ہیں، یہ فیک چیزیں ہیں، ان سے اپنے آپ کو پاک اور صاف کرنے، اگر کوئی بھی چیز میں پھنس چکا ہے تو پلیز اس سے باہر نکل آئیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایک اور نئی چیز، یہ بہت کامن ہے، ٹھیک ہے، ابھی آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ ایک لڑکی جو بہت زیادہ ایکٹیوسٹ ہے، اوکے، دین کے کام کر رہی ہے، دین کی پوسٹ لگا رہی ہے، اپنی نقاب میں پکچرز لگا رہی ہے، حجاب میں پکچرز لگا رہی ہے، اور ایسی وہ لڑکی ہے اور اس کی بھی شادی نہیں ہوئی، اس کی پروفائل پہ لکھا ہوا ہے کہ وہ سنگل ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ لڑکے اس کو اپروچ کرنا شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب لڑکے بھی وہ آتے ہیں جو داڑھی والے ہیں، اب لڑکیاں کہتی ہیں او مائی گاڈ، اس نے مجھے اپروچ کیا، اس کی داڑھی ہے، مطلب آئیڈیل کپل، پرفیکٹ کپل، اچھا ہاں ہم تہجد میں کٹھی نمازیں پڑھا کریں گے، شادی کے بعد ایک دوسرے کی انگلی پہ تسبیح پڑھا کریں گے، اور پھر وہ لڑکا اس کو میسج کر کہتا ہے کہ میں نے آپ جیسے لڑکی کے لیے تہجد میں دعائیں مانگی ہیں، میں نے نوافل پڑھے ہیں، اور میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، اللہ کی خاطر بڑی محبت کرتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میں اور آپ نکاح کر لیں آپس میں، اور وہ باتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ اب وہ لڑکا بھی اپنے پیج پہ یا اپنے پروفائل پہ بہت زیادہ نعتیں لگاتا ہے، تلاوت لگاتا ہے، دنیا کے سامنے انتہائی دیندار، بچوں کو وہ تلاوت پڑھاتا ہے، اور وہ ایک بہت اچھا تجوید ٹیچر ہوتا ہے یا وہ عالم دین ہوتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ اس لڑکی کو کیسے سپوائل کرنا ہے۔ اگر وہ لڑکی دیندار ہے، وہ لڑکا دیندار ہے، تو کبھی وہ آپس میں بات کریں گے؟ کیا وہ عالم دین یا تجوید کا ٹیچر یا وہ داڑھی جس نے رکھی ہوئی ہے، وہ اس کو نہیں پتا کہ یہ میرے لیے نامحرم لڑکی ہے، اس کو وہ میسج کر رہا ہے؟ ٹھیک، خود ہی سمجھ جائیں یہ فیک چیزیں ہیں، یہ غلط چیزیں ہیں، اپنے آپ کو اس چیز سے باہر نکالیں۔ بہت سی لڑکیاں سے آلریڈی سفر کر چکی ہیں، وہ لڑکے کہتے ہیں کہ چلیں ہم شادی کر لیتے ہیں، کر لیں گے، ابھی ہمیں آپ سے بات کر لوں، آپ کے کیا انٹرسٹ ہے، میرے یہ انٹرسٹ ہیں، آپ کا حجاب مجھے بہت اچھا لگتا ہے، آپ ابایا بہت اچھا کیری کرتی ہیں، میری بہت خواہش ہے کہ میری بہنیں بھی آپ جیسی بنیں، تو آپ میری بہنوں کو بھی سبق دیا کریں، اگر آپ جیسی لڑکی میرے گھر میں آ جائے تو میرے گھر کا تو سسٹم ہی اچھا ہو جائے۔ اور وہ لڑکی پھولے نہیں سماتی کہ واہ میری تو دنیا ہی جنت بن گئی، مجھے تو بیٹھے بٹھائے رشتہ مل گیا۔ اللہ اکبر، یہ سب غلط ہے، نامحرم سے بات کرنا غلط ہے، آپ کو سپوائل کیا جا رہا ہے، اپنے آپ کو اس چیز سے باہر نکالیں، پلیز باہر نکالیں اپنے آپ کو اس چیز سے۔ اب جب میں نے اتنی باتیں کی، اتنی کازز کی، تو ایک اور بات بتاؤں کہ ہر جگہ پہ لڑکے ہی غلط نہیں ہیں، کئی جگہ پہ لڑکیاں بھی غلط ہیں۔ آپ میں سے کوئی بھی لڑکی اگر اس طرح کر رہی ہے تو پلیز خدا کا خوف کریں، آپ کو نہیں پتا کہ اس سے کانسیکوینسز کیا ہونے والے ہیں، کیا نتیجہ نکلے گا، آپ کی دنیا اور آخرت برباد ہونے والی ہے۔ یہ وہ لڑکیاں ہیں جو لڑکوں سے اس لیے بات کرتی ہیں تاکہ ان کا ٹائم پاس ہو جائے، کسی سے ان کو اچھے گفٹس مل جائیں۔ پہلے ہوا کرتا لڑکیاں نے ایزی لوڈ کروا دیں، آپ ہمیں کارڈ بھجوا دیں، اب کیا ہے اس لیے بات کا ہمیں ان سے گفٹ مل جائے۔ امیر لڑکے دیکھتی ہیں کہ کوئی بات نہیں، اس سے ہمیں پیسہ مل جائے گا، ہماری تو لائف بن جائے گی، اور خود ان کو اپروچ کرتی ہیں، اپنی دوستوں کے ہاتھ پیغام پہنچاتی ہیں کہ اس لڑکے کو بولو میں آپ کو لائک کرتی ہوں۔ یہ حال ہے، یہ حال ہے۔ تو ایسی لڑکیاں بھی ہیں جو خود لڑکوں کو دعوت دیتی ہیں۔ ایک واقعہ ایسا بھی تھا جس میں ایک لڑکی جو ہے بہت انوسنٹ اپنے آپ کو بنا کے نا ایک لڑکے کو میسج کرتی ہے، کیونکہ اس لڑکے کا فیوچر بڑا برائٹ ہونے والا تھا،
ٹھیک ہے، اس کو ایک بہت خاص فگر وہ بننے والا تھا، تو اس نے کہا کہ اس کے ساتھ اگر میں جڑ جاؤں گی تو میرا بھی فیوچر برائٹ ہے. وہ لڑکی بڑی انوسینٹ بن کے اس کو میسیجز کرتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کرتی ہے، اور بعد میں وہ چیز لڑکے کو بھی سمجھ آ جاتی ہے، تو اس لڑکی کی کیا عزت باقی رہ جاتی ہے. خیر، تو یہ ایسی لڑکیاں بھی ہیں جو صرف کھانے پینے کی خاطر، یعنی کہ وہ لڑکا ہمیں گھر میں ہوم ڈیلیوری کروا دے گا، ٹھیک ہے، ہمیں اچھے کپڑے برانڈیڈ کپڑے مل جائے گی، ہمیں موبائل لے دے گا تو ہماری دوسری فرینڈس کے سامنے بڑی شو ہو جائے گی، اس کے لیے بھی وہ 3 3 4 4 بوائے فرینڈ رکھتی ہیں. تو انتہائی بری حرکت ہے یہ، اور آپ کو نہیں پتا اس کے آپ کے اوپر کیا اس کے سائیڈ افیکٹ آنے والے ہیں. آپ یاد رکھیں کہ برائی کا انجام برا ہی ہوتا ہے، یاد رکھیں. نہ محرم سے بات کریں گے تو کیا ہوگا، اپنی حرمت اپنی عزت پامال کریں گی آپ، اور اللہ کے سامنے کیا منہ لے کے جائیں گی آپ. خیر، اس کے تو ہم کانسیکوینسز تو ہم انشاءاللہ کل ڈسکس کریں گے کہ انجام کیا ہوتا ہے، کیا دماغی حالت ہوتی ہے. اور پھر تھرڈ ڈے انشاءاللہ ہم یہ سیکھیں گے کہ ہمیں ہاؤ ٹو کوئٹ، ہاؤ ٹو کم آؤٹ فرام دس ڈینجرس ریلیشن شپ. ٹھیک ہے، ہم نے کیسے اس سے باہر آنا ہے، کیسے آپ ورک آؤٹ کریں گی اپنے اوپر اور آپ اس سے باہر آ جائیں گی. اور ایک لاسٹ چیز اور بتا دوں، کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ایک لڑکی کسی لڑکے سے بڑی سنسیئر ہوتی ہے، اس آپ کی ان کی زبان میں، آپ کی زبان میں، یعنی کہ لائک وہ بات کرتے ہیں کہ بس اب نکاح ہو جائے گا، یہ اینڈ ٹائم پہ لڑکا مکر جاتا ہے، لڑکا اس کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے. اب وہ لڑکی ضد میں آ کے، کس لڑکے نے میرے ساتھ ایسا کیا، ضد میں آ کے اس سے بہتر لڑکے سے اپنا افیئر چلاتی ہے، صرف اس کو دکھانے کے لیے، ضد میں آ کے اپنی لائف سپوائل کر دیتے ہیں. ٹھیک، دیکھیں برائی کا انجام برا ہوتا ہے. اس وقت آپ سفر کر رہی ہوں گی، آپ راتوں کو روتی ہوں گی، آپ کی عزت بھی خراب ہوئی، سب سے بڑھ کے آپ کے ایموشنز خراب ہوئے، آپ کے ایموشنز ڈیمیج ہوئے. اور اگر آپ اس ریلیشن میں ہیں بھی، پھر بھی آپ پرسکون نہیں ہیں، آپ کو پتا ہے کہ جو آپ کر رہی ہیں وہ غلط ہے. کافی ایسے میسیجز بھی آتے ہیں کہ آپ بات کر رہی ہیں لیکن اندر سے آپ اویئر ہیں، خدا کا خوف ہے آپ کے اندر کہ یہ غلط ہے. تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ کے اندر اللہ کا خوف ہے، آپ کو اس چیز پر سے باہر آنا ہے. برائی کو جب تک آپ برا نہیں جانیں گی تب تک آپ اس کو نہیں چھوڑ سکتی. ہر وہ چیز جو اللہ نے حرام کر دی ہے وہ حرام ہے، اگر آپ اس کو اپنے لیے حلال کرنا شروع کریں گی تو آپ کی دنیا اور آخرت برباد ہو جائے گی. اتنی لڑکیاں ڈپریشن میں جا چکی ہیں، اتنی زیادہ انزائٹی کا شکار ہو چکی ہیں، اپنی لائف سپوائل کر چکی ہیں. آپ اتنی اچھی بریلینٹ اسٹوڈنٹ تھی لیکن کسی لڑکے کے پیچھے آ کے اپنا سب کچھ برباد کر چکی ہیں، ان کے کانفیڈنس لیول زیرو ہو چکا ہے، وہ بالکل اپنے آپ کو ختم کر چکی ہیں. ان کا اللہ سے اتنا اچھا ریلیشن تھا وہ بھی خراب کر چکی ہیں صرف اس حرام ریلیشن شپ کی وجہ سے. دا پوائنٹ از دیٹ، سب سے پہلے آج ہم نے یہ سیکھا کہ یہ وجوہات ہیں. اپنے آپ کو سمجھائیں کہ غلط غلط ہوتا ہے، 100 لوگ بھی اس پر گواہی دے دیں پھر بھی غلط غلط ہی ہے. جس کو اللہ نے آپ کے لیے ناپسند فرمایا ہے وہ آپ کی پسند نہیں ہونا چاہیے. جس چیز کو اللہ نے آپ کے لیے حرام بنایا ہے وہ آپ کے لیے حلال نہیں ہو سکتی. ایک شراب ہے، آپ کے لیے وہ حرام ہے، آپ کہتی ہیں نہیں میں پیوں گی، پھر کیا فرق پڑتا ہے؟ تو جب آپ اس کا رزلٹ دیکھیں گی کیا ہوگا، آپ کی ہیلتھ بھی خراب ہوئی، اس شراب میں آ کے آپ کے ایکسیڈنٹ بھی ہوئے، اور آپ نے اللہ کو ناراض بھی کیا اور آخرت بھی اپنی خراب کر دی. تو جس پہ حد بندی کر دی اللہ نے کہ نو، یہ آپ کی باؤنڈری لائن ہے، اس کو آپ کراس نہیں کر سکتی، جب جب آپ اپنا قدم باہر نکالیں گی آپ جلیں گی، آپ کو تپش محسوس ہوگی. اور آپ کو پتا ہے کہ جب کوئی چیز ہم ایسی کرتے ہیں کہ جو ہمارے لیے جائز نہیں ہے، اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہمارے جسم پہ آنا شروع ہو جاتے ہیں، بہت برے اثرات ہوتے ہیں. ہماری نیندیں خراب ہو جاتی ہیں، ہمارا دماغ کوئی اچھا پروڈکٹیو کام کر ہی نہیں پاتا، صرف ایک ہی بات میں سوچتے رہتے ہیں، برائی برائی برائی. کتنی لڑکیاں میسج کرتی ہیں کہ ہم ایک گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں اور بار بار اس کو چھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ نہیں چھوٹتا کیونکہ وہ گناہ ان کے سروں پہ سوار ہو جاتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو اس برائی سے بچائے، ہماری اولادوں کے اس برائی سے بچائے. آپ مسلمان خواتین ہیں، یہ ایک بیماری ہے، یہ ایک حرام چیز ہے، یہ آپ کو سپوائل کر رہی ہے. آپ اسلام کی بیٹی